ثم پھر اتبا وہ چلا سبابا ایک راہ پر، پھر وہ ایک اور راہ پر چلا. یعنی یہ ذوالقرنین کا جو ہے وہ دوسرا سفر بتایا جا رہا ہے جو مشرق کی طرف تھا. پہلا اس کا سفر تھا مغرب کی طرف، اب یہ اس کا سفر ہے مشرق کی طرف. حتیٰ یہاں تک کہ اذا جب بالغا وہ پہنچا مطلع الشمسی سورج کے طلوع ہونے کی جگہ پر، سورج کے نکلنے کے مقام پر، واجدہا اس نے پایا اسے تطلع وہ طلوع ہو رہا ہے علی قومین اوپر قوم کے، ایک ایسی قوم پر لم نجعل نہیں ہم نے بنایا لہم ان کے لیے من دونہا اس کے سوا، اس کے آگے سترہ کوئی پردہ، جیسے سطر کہتے ہیں سطر پوشی کرنا. یعنی ذوالقرنین جو ہے وہ ایک ایسی جگہ پر پہنچ گئے جہاں سے سورج طلوع ہو رہا تھا اور وہاں ایک قوم آباد تھی. اس قوم کو جو ہے وہ پتہ ہی نہیں تھا کہ سورج کی روشنی سے کیسے بچنا ہے. یعنی ان کو گھر بنانا نہیں آتا تھا، وہ غاروں میں رہتے تھے اور بالکل جو ہے وہ کہہ لیں کہ ان کی حالت ایسی تھی کہ جیسے جاہل لوگ ہوتے ہیں. تو وہاں اس قوم کے پاس اللہ تبارک تعالیٰ فرما رہے کہ اس قوم کے پاس پہنچ گئے ذوالقرنین، اور کیا ہوا وہاں پر؟ کذالک اسی طرح ہوا، یعنی ایسا ہی واقعہ پیش آیا. وقد اور یقیناً احاطنا ہم نے احاطہ کیا ہے، کر رکھا تھا، بما اس پر جو لدیہی اس کے پاس تھا، خبرا علم کے لحاظ سے. یعنی کذالک اسی طرح، یعنی کذالک یہاں پر اس کا ایک مطلب یہ ہو سکتا ہے کہ کذالک اسی طرح ہمیں پتہ ہے کہ ذوالقرنین نے وہاں کیا 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 نہیں کیا. ایک مطلب تو یہ ہو سکتا ہے اس کا. کذالک دوسرا مطلب جو ہے اس کا یہ ہو سکتا ہے کذالک یعنی ذوالقرنین نے اسی طرح کیا جیسے کہ پچھلی قوم کے ساتھ کیا. یعنی جب وہ مغرب کی طرف سفر کیا تھا تو وہاں ذوالقرنین نے جو ہے وہ اسلام کو پیش کیا، جس نے مانا اس کو امن ہو گیا، جس نے نہیں مانا ذوالقرنین نے ان کو سزا دی. تو کذالک کا مطلب یہاں پر یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اسی طرح ہوا جیسے کہ پچھلے سفر میں ذوالقرنین نے کیا. ثم پھر اتبا وہ چلا سبابا ایک اور راہ پر. یعنی یہ تیسرا سفر تھا ذوالقرنین کا، اور اس کی سمت جو ہے وہ ڈائریکشن نہیں بتائی گئی، لیکن کہا جاتا ہے، مفسرین کہتے ہیں کہ یہ شمال کی طرف اس کا سفر تھا. حتیٰ یہاں تک کہ اذا جب بالغا وہ پہنچا بین السدین دو دیواروں کے درمیان، واجدہ اس نے پایا من دونہما ان دونوں کے سوا، ان دونوں کے علاوہ، قومن قوم کو، لا نہیں یکادونا وہ سب قریب تھے کہ یفقہونا وہ سب سمجھتے اسے، قولن بات کو. یعنی ذوالقرنین جو ہے وہ شمال کی طرف ایک ایسی قوم کے پاس جو ہے وہ پہنچ گئے جو دو دیواروں کے درمیان رہتی تھی. یعنی صد کا مطلب جو ہے وہ دیوار بھی ہوتا ہے، صد کا مطلب یہاں پہاڑ بھی لگایا جا سکتا ہے. یعنی پہاڑ کے درمیان ایک وادی تھی، اس میں وہ قوم رہتی تھی، اور وہ قوم جو ہے وہ ذوالقرنین اس قوم کی زبان نہیں سمجھتے تھے، اور وہ قوم جو ہے وہ ذوالقرنین کی زبان نہیں سمجھتی تھی. لا یکادون یفقہون قولا، اس سے مراد یہ ہے کہ ذوالقرنین کہ وہ قریب تھا کہ وہ سمجھ نہیں سکتے تھے بات. یعنی ذوالقرنین جو ہے وہ ان کی زبان نہیں سمجھتے تھے اور وہ ذوالقرنین کی زبان نہیں سمجھتے تھے. قالو انہوں نے کہا یا ذوالقرنین اے ذوالقرنین، انا بے شک یاجوجا یاجوج و ماجوجا اور ماجوج مفسدون فساد کرنے والے ہیں، فی الارض زمین میں، فہل پس کیا نجعلو ہم کر دیں، ہم بنا دیں، لکا تیرے لیے خرجن کوئی مال، کچھ مال. یعنی اب یہ کالو یا ذوالقرنین اب وہ بات تو سمجھتے نہیں تھے، تو کالو یا ذوالقرنین اس سے مراد یہ ہو سکتا ہے کہ کوئی ٹرانسلیٹر بیچ میں پڑا ہو، یعنی کوئی ٹرانسلیشن کر کے بتا رہا ہو، یا یہ بھی پاسبلٹی ہے کہ انہوں نے جو ہے وہ اشاروں کی زبان سے جو ہے وہ ذوالقرنین کو بتایا ہو کہ ایک قوم ہے یاجوج اور ماجوج، وہ اچانک حملہ آور ہوتی ہے ہم پر، اور ہمیں جو ہے وہ ہماری زمین پر جو ہے وہ فساد برپا کر دیتی ہے. فہل نجعل لک حرجا، حرجہ جو ہے وہ اخراج سے ہے، خراج دینا یعنی جزیہ دینا، کہ آپ ہم پر کوئی ٹیکس لگا دیں یا آپ ہم سے کوئی مال لے لیں. اور یہ ٹیکس کیوں لگائیں، مال کیوں جو ہے وہ ہم سے آپ لے لیں؟ اس وجہ سے کہ آپ جو ہے
हमारे दरमियान और उनके दरमियान एक दीवार खड़ी कर दें ताकि वो जो है वो फसाद बर्पा यहाँ ना करे। अला अन तजअला, अला इस शर्त पर के, अन ये के तजअला आप बना दे बैनना हमारे दरमियान, व बैनहुम और उनके दरमियान सद्दा एक दीवार। यानी कौम ने जो है ना, उस कौम ने ज़ुल्करनैन को माल की ऑफर की और कहा कि हमारे दरमियान और उनके दरमियान एक ऐसी दीवार खड़ी कर दो कि वो यहाँ आके फसाद बर्पा ना करें। तो ज़ुल्करनैन ने क्या जवाब दिया? काला कहा ज़ुल्करनैन ने, माँ जो मक्कनी कुदरत दी है मुझे, यानी इक़्तिदार दिया है मुझे, फीही इसमें रब्बी मेरे रब ने, खैरुन बेहतर है, फ़अईनूनी पस मेरी मदद करो, बिकुव्वतिन साथ कुव्वत के ताकत के, अजअल मैं बना दूंगा, बैनकुम तुम्हारे दरमियान, व बैनहुम और उनके दरमियान रदमा एक बंद। ज़ुल्करनैन ने जवाब दिया कि मालो दौलत जो है वो अल्लाह तबारक व तआला ने मुझे बहुत दिया हुआ है, बहुत खैर है मेरे पास। हाँ अलबत्ता तुम ये करो कि मेरी मदद कर दो, कुछ जिस्मानी कुव्वत के साथ कुछ बंदे, ताकतवर बंदे, नौजवान बंदे जो है वो मुझे दे दो ताकि मैं तुम्हारे और उनके दरमियान जो है वो एक बंद बांध दूं, एक दीवार खड़ी कर दूं। और याजूज माजूज के मुतालिक कहा जाता है, वैसे मौलाना मदूदी ने अपनी तफसीर में लिखा है कि ये जो है वो हजरत नूह अलैहिस्सलाम का बेटा याफस, ये उसकी नस्ल में से है। वल्लाहु आलम बिस्सवाब, अल्लाह बेहतर जानता है, इतनी डिटेल तो कुरान और हदीस में नहीं आती, लेकिन इतना जरूर है कि कुर्बे क़यामत में जो है वो याजूज माजूज जो है वो उनका खरूज होगा। कहा जाता है कि ये दीवार बना दी गई और वो रोजाना जो है वो आके दीवार को जो है वो चाटते हैं या उसको काटने की या इसको तोड़ने की कोशिश करते हैं। तो थोड़ी सी दीवार जब रह जाती है ना तो कहते हैं बस थोड़ी सी ये रह गई है, अब इसको कल हम जो है वो बाकी इस दीवार को जो है वो खत्म करके बाहर निकल जाएंगे। लेकिन अगले दिन आते हैं, दीवार दोबारा फिर जो है वो खड़ी होती है उसी तरह, यानी दीवार फिर जो है वो पूरा हो जाती है, फिल अप हो जाती है। तो इसी तरह जो है वो दिन गुजरते जा रहे हैं। कुर्बे क़यामत ये होगा कि जब वो थोड़ी सी दीवार रह जाएगी तो वो कहेंगे कि इंशाअल्लाह हम कल इसको आके दीवार को गिरा देंगे। जब वो इंशाअल्लाह का लफ्ज जो है वो अदा करेंगे ना तो फिर अगले दिन आएंगे तो दीवार उसी तरह जो है वो थोड़ा सा खलाब उसमें मौजूद होगा और वो जो है वो उस खला के जरिए जो है वो दीवार को गिरा के बाहर निकल आएंगे। क़यामत के करीब जो है ये याजूज मजूज ने जो है वो इनका नजूल होगा। ये तक पढ़ा जी। आज का सबक यहाँ तक ही था, इंशाल्लाह इसको हम आगे कंटिन्यू करेंगे। आपने कोई क्वेश्चन करना है तो आप पूछ सकते हैं।